چلیے بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس جگہ پر اب ہم لوگ موجود ہیں الٹے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں کی لائبریری ہے، مکہ مکرمہ لائبریری۔ یہ لائبریری جس جگہ پر ہے یہی جگہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان تھا، یعنی اس جگہ پر پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی تھی، جو آپ 17 ربیع الاول شیعوں کے نزدیک اور برادران کے نزدیک 12 ربیع الاول زیادہ معتبر تاریخ ہے۔ تو یہ تاریخ جو پیغمبر اکرم کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں جگہ کون سی تھی؟ یہ جگہ تھی، اور اسی جگہ کے ساتھ ہی جناب ابو طالب کا بھی مکان تھا اور جناب عباس ابن عبد المطلب کا بھی مکان تھا، یعنی یہ ہو گئے پیغمبر اکرم کے چچا۔ جناب حمزہ کا مکان تو دوسری طرف تھا، میں گزارش کر چکا۔ یہ جناب حمزہ کا مکان نہیں، جناب عباس اور جناب ابو طالب کا مکان، جناب ابو طالب کا پہلے اور پھر جناب عباس ابن عبد المطلب کا مکان تھا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ محلہ بنی ہاشم کے اندر بہت سارے مکانات بنی ہاشم سے مربوط تھے، تو یہ بہت اہم جگہ بن جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم کی ولادت کے علاوہ بھی یہ جگہ بڑی خاص اہمیت کی رہی بعد میں، اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے سفر کرتے ہوئے، تو 3 شعبان کو یہاں پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کہاں پر کیا تھا؟ اسی جگہ کے بیک سائڈ کے اوپر جو مکان ہے اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام کا قیام تھا۔ تو امام نے یہاں پر ٹھیک ٹھاک قیام کیا ہے، شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 8 دن۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہاں سے جب روانہ ہوئے تو تنعیم کا جو علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ میں سے جو افراد گئے دوسرے عمرے کے احرام کے لیے، امام نے وہ روٹ لیا تھا۔ تنعیم کے تھوڑا آگے امام رکے بھی تھے، اور وہیں پر جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو جناب زینب کے شوہر ہیں وہ عنو محمد کو لے کر آئے تھے، اور وہاں پر ان کے حوالے کیا تھا کہ یہ کربلا میں حسین ابن علی کا صدقہ ہوں گے۔ جناب زینب کو جو مشہور ایک روایت ہے آپ نے سنی ہوگی، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا بھی مکان تھا۔ پھر اس کے بعد چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جو حج سے کچھ مہینے پہلے مکہ آ جایا کرتے تھے، اور یہاں پر آ کر امام زین العابدین علیہ السلام بھی قیام کرتے تھے، یعنی اسی جگہ پر اسی کے آس پاس ان کا بھی قیام ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ روٹین تھا کہ امام کا جو مقام عبادت ہے وہ ہجر اسماعیل کے اندر والا علاقہ، کہ جہاں پر سونے کا پرنالہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس سونے کے پرنالے کے نیچے امام کا بیٹھنا، امام کی عبادت ہے۔ کئی مرتبہ امام اپنے جسم کو، سینے کو اور شکم کو اس سے مس کر کے دائیں اور بائیں ہوتے ہوئے پروردگار عالم سے مناجات کیا کرتے تھے۔ تو یہ چوتھے امام کا بھی مکان تھا۔ جو ایک مشہور روایت آپ نے سنی ہے اور یقیناً سنی ہوگی، 8 ربیع الاول کی مجلسوں کے اندر خاص طور پر اس کو پڑھا جاتا ہے، یا 9 ربیع الاول کے اندر بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، 8 ربیع الاول نہیں، 9 ربیع الاول کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، کہ جناب مختار نے عمر سعد اور ابن زیاد کے سر، کٹے ہوئے سر بھیجے چوتھے امام کی خدمت میں۔ تو عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں بھیجے، وہ بھی ایک قول تو ہے، مگر محقق علماء کرام میں سے بعض کا قول یہ ہے کہ وہ چوتھے امام یہاں پر تھے، کہ جب وہ مختار کا قاصد آیا اور اس نے ابن زیاد اور عمر سعد کا سر امام کے سامنے پیش کیا، جس کی وجہ سے امام نے کچھ عرصے کے لیے سوگ بڑھانے کا حکم دیا۔ اور اس وقت کسی نے کہا تھا کہ فرزند رسول شیرینی کا آج انتظام ہونا چاہیے، تو امام نے کہا کہ ان سروں کو دیکھ کر جو خوشی اور شیرینی محسوس ہو رہی ہے اس کے بعد کسی اور شیرینی کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ بہرحال جو کام ان لوگوں نے آل محمد کے ساتھ کیا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ سارے واقعات بھی یہاں کے ہیں۔ بہت سی دعائیں جو صحیفہ کاملہ کے اندر ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ امام نے اپنے اسی قیام کے دوران کہ جو مکہ میں ہوتا تھا، اس قیام کے دوران ہجر اسماعیل کے پاس ہی امام نے ان دعاؤں کو پڑھا جو صحیفہ کاملہ کے اندر محفوظ ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں یہاں کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد یہ جو پیچھے آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑی، اس پہاڑی کا ایک نام ہے، اس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں اور اس کو شیب علی بھی کہتے ہیں۔ مولا کائنات کے نام پر بھی اس کا نام ہے شیب علی، اور اس کو شیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے۔ تو شیب ابی طالب جو ہے وہ خاص طور پر 3 سال ایسے ہیں مکی زندگی کے، ان 3 سالوں کے اندر بنو ہاشم کا ٹوٹل سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، یعنی کوئی ان سے رابطہ نہیں رکھے گا، خرید و فروخت نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس دوران چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کے گھر وغیرہ تو یہاں تھے، جناب خدیجہ کا مکان اس طرف تھا، ان کے لوگوں کے مکان اس طرف تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس موقع پر جناب ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم کو لے کر تھوڑا سا پہاڑ کے اندر چلایا جائے تاکہ کچھ محفوظ رہا جا سکے، ورنہ یہ جو ان کا پیکٹ ہے اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو
کہ پیغمبر اکرم کو کوئی نقصان پہنچا دے. تو وہ پیچھے کی طرف بہت ہی قسمہ پرسی کی حالت میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے خاندان بنو ہاشم کو لے کر وہاں پر 3 سال گزارے. اس میں بس حج کے ایام ہوتے تھے جب تھوڑا سا یہ بائیکاٹ نرم ہو جاتا تھا تب وہ لوگ باہر آتے تھے، ورنہ زیادہ تر اسی جگہ پر ان کو رہنا ہوتا تھا. وہاں پر ظاہر ہے کہ نہ کھانے کا پراپر انتظام، نہ پانی کا پراپر انتظام. تو غذا کی قلت کی وجہ سے کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ الاتش کی صدائیں جو آپ کربلا میں سنتے ہیں ویسی صدائیں یہاں سے بلند ہوتی تھی اور مکہ والے ان آوازوں کو سنا کرتے تھے. تو بعض افراد نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا تھا جو مشرکین ہی میں سے تھے. 9واں سال اور 10واں سال ان 3 برسوں کے اندر یہ بائیکاٹ تھا، سینکشنز یا پابندیاں لگانا جس کو آج کل آپ کہتے ہیں. تو وہ 3 سال جب مکمل ہوئے ہیں تو پھر اس کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام سے پیغمبر اکرم نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چاچا جان آپ ان کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیا تھا، کانٹریکٹ جس کے اوپر یہ ساری دستاویز تحریر کی تھی کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اس میں اب کچھ باقی نہیں بچا. سارے کی ساری دستاویز، سارے کا سارا ڈاکومنٹ دیمک کھا چکی ہے. صرف اللہ کا نام جو اس کے اندر تھا وہ باقی. آپ کو معلوم ہوگا اللہ کو مانتے تھے مگر بتوں کو بھی چھوٹا خدا وہ مانتے تھے. تو پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ وہاں پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، باقی سب کچھ دیمک چاٹ چکی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کا بیان کرنا، تو پیغمبر اکرم کی سورس وہی ہے، خدا پروردگار عالم نے ان کو بیان کیا تھا، وہی آئی تھی. تو پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب کو بتایا، اور ایسا ایمان جناب ابو طالب کا کہ وہ گئے اور ان سے کہا، مشرکین سے، یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ خانہ کعبہ کے پاس، ان سے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ اس دستاویز کو دیمک چاٹ چکی ہے، تم چیک کر لو، اگر یہ بات درست ہے تو پھر تمہارے پاس اس ظلم تعدی کا کوئی جواز موجود نہیں. اور جب واقعہ نکالا گیا تو اس کے بعد نظر آیا کہ اس میں کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے اللہ کے نام کے، جس کے بعد وہ لوگ مجبور ہوئے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے پر. تو ایز اے ریزلٹ پھر بنی ہاشم سب کے سب واپس آ گئے، اپنے اپنے گھروں کے اندر واپس آ گئے. اس دوران جناب خدیجہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جناب ابو طالب ویسے ہی بہت ضعیف ہو چکے تھے. ایز اے ریزلٹ پھر آہستہ آہستہ ان کی طبیعت ڈیٹوریٹ کرتی گئی، اور پھر بعثت کا 10واں سال وہ تھا کہ جس میں جناب خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اور جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوئی. اور پھر یہیں سے، یعنی اب آپ تھوڑا سا روٹ کو سمجھیے گا، یہی راستہ جو اسٹریٹ جا رہا ہے نا، یہ جنت المالا تک جا رہا ہے. اسٹریٹ اگر آپ چلے جائیں تو بس آگے جانے کے بعد الٹے ہاتھ پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں پر کل ہم لوگ کھڑے ہو کر زیارت پڑھ رہے تھے. یعنی وہ تو ظاہر ہے اس وقت برج کی صورت میں، اس زمانے میں برج تو نہیں ہوتا تھا، لیکن زمینی طور پر وہی جگہ آ جاتی ہے. تو وہاں پر پھر جناب خدیجہ کو بھی دفن کیا گیا اور جناب ابو طالب کو بھی دفن کیا گیا. یہ معاملات ہو گئے شیب ابی طالب کے حوالے سے. پیغمبر اکرم کا فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کا مطلب ہو گیا 8 ہجری، وہ جو پیغمبر اکرم تشریف لائے ہیں تو اس طرف سے پیغمبر اکرم آئے، یعنی وہی جو جنت المالا کا جو راستہ ہے اس کے ساتھ جو روڈ آپ دیکھتے ہیں، اس روڈ سے اگر اسٹریٹ آپ سمجھ لیں تو یہی راستہ پیغمبر اکرم کا فتح مکہ کے موقع پر آنے کا راستہ ہے. یہاں پر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الفتح. اس کا نام باب فتح اسی وجہ سے کہ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم کی انٹری اس طرف سے ہوئی تھی. اور پیغمبر اکرم جب پرانا مکہ شروع ہوا تو وہاں پر علم نصب کیا گیا، رایت یا علم، جس کی وجہ سے اس جگہ پر بعد میں ایک مسجد بنائی گئی تھی، اور کچھ عرصے پہلے تک وہ مسجد تھی تو اس مسجد کا نام ہی تھا مسجد علم یا مسجد الرایہ، یعنی علم والی مسجد، پرچم والی مسجد. وہ اسی وجہ سے کہ وہ فتح مکہ کی ایک علامت بن گئی تھی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کرنی تھی. یہاں پر ایک بازار ہوا کرتا تھا جو ختم ہو گیا، اس بازار کو کہا جاتا تھا سوق اللیل، رات کا بازار. تو جناب خدیجہ کا جو سامان تجارت پیغمبر اکرم لے جاتے تھے تو وہاں پر اس بازار کے اندر وہ دکان بھی تھی کہ جہاں پر وہ سامان وغیرہ لے کر لے جایا جاتا تھا. چونکہ دن میں گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی تو گرمی کے سیزن میں وہ رات میں دکانیں آپریٹ ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کو سوق اللیل یا رات کا بازار کہا جاتا تھا. پھر بعد میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بازار جو ہے اس کا دوسرا نام پڑ گیا چھپر بازار، اس لیے کہ اس کے اوپر کافی چھپر ڈلے ہوئے تھے، لہٰذا اس کو چھپر بازار بھی کہنے لگے. اور جب تک یہ بازار آخر تک تھا تب تک اس کو اسی نام سے یاد کیا جاتا تھا ہندوستان اور پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. اور مختلف علاقے والے مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا کرتے تھے. تو یہ گزارشات تھی جو یہاں کے حوالے سے مجھے کرنی تھی، یہ مکمل ہو گئی الحمدللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہماری زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جو عبادتیں ہم نے انجام دی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. ہمارے صداقت بھائی کی جو والدہ ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مالک ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ان کی جو زوجہ ہے
ہمارے محترم دوست مولانا امجد جوہری صاحب، مولانا اسد جوہری صاحب، مولانا ریاض جوہری صاحب، ان کی والدہ، ان کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ بحق محمد و آل محمد نصیب فرما۔ مالک جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو زمانے کے امام کی زیارت نصیب فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔